अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में बनाएंगे स्लीव्स का खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो उसके लिए ये मैं बुकरम की कटिंग कर रही हूँ। तो इसकी चौड़ाई की जो मेजरमेंट है वो हमने रखी है 4.5 तक, और लंबाई में यहाँ पे मैंने 14 इंच रखा हुआ है। बाकी जो एक्स्ट्रा बुकरम है इसकी कटिंग कर देंगे यहाँ से। तो आज की वीडियो में नेक लाइन और स्लीव्स का डिज़ाइन दोनों शेयर करूँगी आपके साथ, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से जो हमने डबल फोल्ड जहाँ पे रखा हुआ है आधा इंच ऊपर से छोड़ेंगे और इधर हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे दूसरी साइड पे, और ऊपर से यूँ इस तरह से कर्व की शेप हम देते हुए नीचे ये जो हमने ये निशान लगाया है 1.5 इंच का, वहाँ तक इसको मिला देंगे। इस तरह से हल्की कर्व की शेप देते आएंगे और इस तरह से इसको मिला देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे दोबारा हम सेंटर में से आधा इंच छोड़ेंगे ऊपर, और उसके बाद 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, और हम यहाँ पे एक इस तरह का बॉक्स सा बनाएंगे 1 इंच का, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों। तो ये स्क्वायर सा हमारा जो है वो बन जाएगा इस तरह से। यहाँ 1 इंच हमने इसकी लंबाई में भी निशान लगाना है। ये देखें, मैं आपको सही से दिखा रही हूँ। और उसके बाद जो नीचे जब हम इसको तकरीबन 2 पॉइंट का मैंने गैप छोड़ा है, और उसको हल्की सी राउंड शेप देते हुए ऊपर की तरफ यूँ मिला दिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो क्योंकि मैं दोनों जो स्लीव्स हैं उनका एक ही बार में कटिंग कर रही हूँ बुकरम, तो आपने इसको अच्छी तरह से होल्ड करना है, और जैसे जैसे हमने इसको ड्रॉ किया है उसी के ऊपर ऊपर ही इसकी कटिंग कर देनी है। सिंपल सा डिज़ाइन है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, बस आप अच्छे से इसकी कटिंग कर लें। और उसके बाद कोई इसमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग तो नहीं होगी, तो बिगनर्स भी इसको ईज़िली बना सकते हैं। आप चाहें तो आप ट्राउज़र पे भी इसको बना सकते हैं। अब यहाँ से सेंटर में से जो हमारा ये स्क्वायर है, अब इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए, यहाँ से हल्का सा हमने राउंड शेप देना है, और इसको ऊपर की तरफ यूँ जैसे हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है बिल्कुल उसी के ऊपर ऊपर इस तरह से कटिंग कर देनी। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स के लिए ये देखें इस तरह से डिज़ाइन जो है वो रेडी होगा। तो अब यहाँ से मैं सेंटर में से भी इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखें, इस तरह से इसकी भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसको अलग कपड़े पे दोनों जो हमारे बुकरम हैं इनको पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से ग्लू स्टिक से ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा था ऊपर वाली साइड से उसको भी मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया था। और यहाँ पे अब शर्ट जो है उसको लेंगे, और ये स्लीव्स को मैंने उल्टी साइड पे इस तरह से रखा है, और उसके ऊपर जो हमारा जो बुकरम है उसकी सीधी साइड रखनी है, और यहाँ से इस तरह से हमने सिलाई जो है वो करते जाना है। जिस तरह से हमारा डिज़ाइन हमने कटिंग किया हुआ है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई जो है वो लगाते जाना है। और कोशिश करें कि सिलाई जो है वो बुकरम के साथ होनी चाहिए, बुकरम के ऊपर हमारी सिलाई जो है वो नहीं जानी चाहिए। इस तरह से बिल्कुल नीटनेस के साथ हमने अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो हमारा ऊपर वाला कपड़ा था, हमारा मार्जिन हमने रखा है तकरीबन आधा इंच, उसको मैंने ग्लू स्टिक के साथ अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है ताकि हमें किसी किस्म का मसला जो है वो ना हो, और हम अपनी सिलाई जो है वो आसानी से कंप्लीट कर सकें। अब यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के बाद धागे को कट करूँगी, और दोबारा अब इसको यहाँ से हमने जो सर्कल बनाया है उसमें से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे, और इसके जो कॉर्नर हैं वहाँ पर इस तरह से कट लगा देने हैं। और ध्यान रहे कि हमारा जो टांका है वो कटना नहीं चाहिए। तो अब हम इसको पलटा लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, और अच्छी तरह से इसके जो कोने हैं वो हम यहाँ सीजर की मदद से या कोई पेंसिल वगैरह है उसके नोक से भी हम ये वाले जो कोने हैं उनकी अच्छी तरह से यहाँ से इनको सीधा कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको आयरन करेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल अपनी सही शेप में यहाँ पे दूसरी साइड पे हमारा डिज़ाइन जो है ये सीधा हो जाएगा इस तरह से। ये देखें, अब यहाँ पे मैं इसको प्रेस करूँगी, और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें शटर लेस जो है उसको स्टिच करेंगे। तो ये ऊपर वाली जो साइड है वहाँ पे मैं शटर लेस को इस तरह से स्टिच कर लूँगी। तो ये तो बड़ी आसानी से स्टिच हो जाएगी क्योंकि हमने कपड़े को भी पहले से फिक्स किया हुआ है, और क्योंकि इसकी शेप जो है वो भी बहुत ज़्यादा राउंड नहीं है, तो हम आसानी से यहाँ पे इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी लेस जो है ये स्टिच हो गई है। उसके बाद अब हम यहाँ पे इसके मज़ीद जो डिज़ाइन है उसकी स्टिचिंग करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे अपनी सिलाई जो है वो आहिस्ता चलानी है ताकि बिल्कुल सीधी सिलाई हमारी आए, तो तभी हमारा डिज़ाइन जो है वो देखने में खूबसूरत लगेगा। अब ये हमारी स्लीव्स का डिज़ाइन ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पे अब हम पर्ल्स स्टिच करेंगे। ये देखिए, यहाँ से इस तरह से बैक साइड पे मैंने कपड़े को रखा है, और धागा मैंने 4 फोल्ड में रखा है, 4 धागे मैंने डाले हैं।
تو اب یہاں پہ میں نے پرلس لیے ہیں اور یہاں پہ جو ہمارا گیپ تھا تقریباً 2 پوائنٹ کا، اس کے بیچ میں ہم اس طرح سے پرلس کو سٹچ کریں گے۔ یہ میں نے اس میں ڈبل میں نے سٹیچز لگائے ہیں تاکہ ہمارے پرلس اچھی طرح سے فکس ہو جائیں، واشنگ وغیرہ میں بھی خراب نہ ہوں۔ اسی طرح سے ہمارا جو یہ گیپ ہے بیچ میں، اس کو ہم یہاں سے پرلس کے ساتھ اچھی طرح سے ہم اس کو یہاں پہ اس گیپ میں ہم یہ اپنا ڈیزائن جو ہے وہ پرلس سے کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو یہ ہمارا سلیوز کا ڈیزائن ریڈی ہے۔ اب ہم شرٹ کا ڈیزائن جو ہے اس کو سٹچ کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اس طرح سے یہاں پہ ہمارا سلیوز جو ہے وہ اس کا ڈیزائن آئے گا۔ آپ چاہیں تو آپ اس کو ٹراؤزر پہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ نیک کی کٹنگ کریں گے تو یہ میں نے ڈبل فولڈ میں بکرم رکھا ہوا ہے اور اس کی چوڑائی میں نے رکھی ہے تقریباً 14 انچ، اور اس میں گلے کی گہرائی یہاں پہ میں لے رہی ہوں 4 انچ تک۔ لیکن ہم یہاں پہ جب اس میں لیس اٹیچ کریں گے تو وہ آدھا انچ کاؤنٹ ہوگا، تو ہمارا گلا جو ہے وہ نارمل سائز میں 3.5 پہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ اس کو وی کٹ بنانا ہے اور نیچے والی سائڈ پہ میں نے 1 انچ کا گیپ چھوڑا ہے۔ تو اب یہاں سے اس 1 انچ کے اوپر سے ہم نے یہاں پہ وی نیک جو ہے اس کو بنانا ہے، اور اسی میں نے میجرمنٹ ٹیپ جو ہے اس کو رکھتے ہوئے یہاں پہ جو مارجن ہے وہ بھی ڈرا کر لیا ہے ساتھ ہی۔ اب یہاں پہ رف جو ہمارا بکرم ہے اس کو بھی سٹریٹ کر کے اچھی طرح سے کٹنگ کر لیں گے۔ تو یہ ہماری نیک لائن جو ہے وہ اس کی کٹنگ ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کو ایکسٹرا جو ہمارا کپڑا ہے اس کے اوپر پیسٹ کریں گے۔ تو یہ اس کی کٹنگ کمپلیٹ کر لی ہے۔ میں نے یہ جو بکرم ہے وہ بہت زیادہ مارجن میں نہیں کٹنگ کیا، تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو الگ کپڑے پہ پیسٹ کر لیا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو اس طرح سے بکرم کے اوپر فولڈ کر کے سلائی چلا دینی ہے۔ آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ گلو اسٹک وغیرہ کا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب میں نے اس کا سینٹر بھی بنایا ہوا ہے آئرن کی مدد سے، تو اب میں شرٹ کا بھی سینٹر لوں گی اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے رکھ کے سینٹر سے سینٹر کو ملا کے یہاں پہ پہلے ہم سینٹر میں ایک رف سلائی جو ہے وہ چلا لیں گے۔ تو یہ ہماری رف سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم یہاں پہ شرٹ کی جو ہمارا بکرم ہے شرٹ کا، اس کے بالکل ساتھ ساتھ یہاں سے سلائی چلاتے جائیں گے۔ اگر آپ سینٹر میں رف سلائی ایک چلا لیتے ہیں تو اس طرح آپ کو گلا اٹیچ کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ تو یہاں پہ اس طرح سے ہم نے اپنی ساری سلائی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے۔ اب ہمارا جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کی کٹنگ کر دیں گے، اور یہاں پہ تقریباً 3 پوائنٹ کا مارجن جو ہے کپڑے کا چھوڑتے ہوئے ہم نے سینٹر والا کپڑا کٹ کر دینا ہے، اور اس کے بعد یہاں کارنر میں نوچز لگا دینے ہیں۔ اب ہم اس کو سیدھا کر لیں گے اور اچھی طرح سے اس کے اوپر آئرن کر لینی ہے۔ اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے اس کو آئرن کر لیا اور ہلکی سی میں نے گلو اسٹک لگا کے اس کو پیسٹ بھی کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پہ میں نے 2 پٹیاں لی ہیں، تو یہ دیکھیں اس کی یہ بکرم میں نے لیا تھا تقریباً 2 انچ، اور اس کو اس طرح سے الگ کپڑے کے اوپر پیسٹ کر کے تو اس کا سینٹر اس طرح سے فولڈ کر کے میں نے پٹیاں ریڈی کر لی ہیں۔ تو یہاں پہ اب ہم ان پٹیوں کو اٹیچ کریں گے۔ ہماری جو یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے جو ہمارا گیپ ہم نے رکھا تھا بیچ میں 2 انچ کا، اس کو یہاں پہ یہ دونوں پٹیاں ہم نے یہاں پہ سیٹ کر کے ان کو میجر کر لینا ہے کہ وہ ہمارا گیپ کہاں پہ تک کور ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ جو ہماری یہ دونوں پٹیاں ہیں اس کے اوپر ہم نشان لگاتے جائیں گے جتنا ہم نے اس کو دبانا ہے گلے والی سائڈ پہ، اور یہاں پہ نشان لگا کے تو ایک جو ہماری لائن ہے اس کو ڈرا کر لیں گے تاکہ ہمیں یہاں پہ لیس اٹیچ کرنے میں آسانی رہے۔ تو اب یہاں پہ اسی طرح سے میں نے دونوں جو پٹیاں ہیں ان کے اوپر لائنز ڈرا کر لی تھی پہلے، اور اس کے بعد میں نے لیس کو اس کے اوپر فکس کیا تھا، تو ہماری جو لیس ہے وہ آسانی سے لگ بھی جائے گی، اور ہمارا جو اس کا مارجن تھا وہ بھی ایکول ہمارا بھی ایکول رہے گا اور ہمیں لیس اٹیچ کرنے میں آسانی رہے گی۔ تو اس طرح سے اسی جو لائن جو میں ڈرا کر رہی ہوں اس کے اوپر میں لیس کو اٹیچ کروں گی۔ یہ دیکھیں دونوں پٹیاں ہماری ریڈی ہیں، اس کے اوپر اب لیس کو سٹچ کریں گے۔ تو اس کے لیے بھی میں نے یہ دیکھیں یہاں پہ فیبرک گلو لیا ہے، اور اس کو یہاں پہ پہلے فیبرک گلو یہاں پہ لگا کے تو اس کے اوپر میں لیس کو فکس کر دوں گی۔ یہ ویسے اگر آپ اس کو بغیر فیبرک گلو لگائے اگر آپ لگانا چاہیں تو بھی آسانی سے آپ اس کو لگا لیں گے، لیکن بگنرز کے لیے یہ اچھا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں یوز کر کے اپنی جو سلائی ہے اس کو مزید نیٹ بنائیں اور ایزی بنائیں۔ تو اس طرح سے میں نے دیکھیں دونوں پٹیاں ریڈی کر لی ہیں۔ اب ہم ان کو گلے میں فکس کر دیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارے گلے میں فکس ہوں گی دونوں۔ تو یہ ابھی شرٹ کی نیک لائن ہے، اور یہاں پہ اب دیکھیں یہاں پہ میں اس کو فکس کروں گی، اور جو ہم نے جہاں تک ہم نے نشان لگایا تھا
پینسل کی مدد سے وہاں سے اسی نشان کے اوپر ہم اس طرح سے سٹچ کر دیں گے۔ تو یہ دیکھیں اتنی لیس ہم اس میں دبائیں گے جتنا ہم نے مارجن اس کا پینسل کی مدد سے ہم نے ڈرا کیا تھا۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا جو یہ والا گیپ ہے وہ کور ہو جائے گا بالکل۔ تو یہاں پہ اس طرح سے اس کو اٹیچ کیا ہے میں نے، دوسری سائڈ پہ بھی اپنی سلائی کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو اس کے بعد ہم مزید جو ہماری ڈیزائننگ ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے، اور ویڈیوز اگر پسند آئے تو اپنے ریلیٹیوز اور اپنے فرینڈز میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ تو یہاں پہ یہ ہماری سٹیچنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ ایکسٹرا جو ہماری پٹی تھی اس کی بھی کٹنگ کر دی ہے میں نے۔ تو اب اس کا جو سینٹر والا گیپ ہے اس میں ہم نے یہاں پہ اس کو فل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یہاں پہلے تو میں جتنی مجھے نیک لائن چاہیے میں گہرائی میں وہاں پہ میں نشان لگا رہی ہوں۔ میں تقریباً یہاں پہ 7 انچ پہ نشان لگا رہی ہوں۔ تو اوپر سے بھی ہم اپنی نیک لائن کو میجر کریں گے کہ ہمارا سائز ہے وہ کہاں تک صحیح شیپ میں آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے بکرم لیا ہے، اس کو الگ کپڑے پہ پیسٹ کیا ہے، اور یہاں پہ بھی میں نے ایک لائن ڈرا کی ہے سیدھی، اس کے اوپر بھی یہاں پہ میں فیبرک گلو لگا کے تو جتنا پیس ہمارا شو ہوگا اسی کے اوپر یہاں پہ میں شٹر لیس کو سٹچ کر دوں گی۔ یہاں پہلے ہم نے شٹر لیس کو اس لیے سٹچ کرنا ہے تاکہ ہم اس کو گم سلائی سے لگائیں۔ تو یہاں پہ اب اس کو ایک اور میں نے سیم سائز میں کپڑا لیا ہے، اور اس کو جو بکرم والا کپڑا ہے اس کے نیچے رکھ کے اس طرح سے سلائی کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں ہماری لیس جو ہے وہ اوپر والی سائڈ پہ پرومیننٹ ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے جو ہماری بکرم والا کپڑا ہے اس کی شیپ کو دیکھتے ہوئے ہم دونوں سائڈوں پہ سلائی لگا دیں گے تاکہ ہمارا کپڑا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے اور ہمیں سٹیچنگ کے دوران کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو۔ تو اب یہاں پہ اس کو جو ہم نے نشان لگائے تھے اس کے اوپر اس طرح سے فکس کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں دوبارہ سے آپ میجر کر کے یہاں پہ نشان لگا لیں جہاں پہ آپ کی نیک لائن کی لمبائی آ رہی ہے، آپ کا سائز کمپلیٹ ہو رہا ہے، وہاں پہ اس کو اچھی طرح سے پن اپ کر لیں، یا پھر آپ کے پاس فیبرک گلو اسٹک کچھ بھی ہے تو آپ وہ اس طرح سے لگائیں، ہلکے سے آپ ڈاٹس لگا دیں اور اس کے اوپر آپ یہ نیک لائن پیسٹ کر دیں تو آپ کو گلے پہ آسانی سے آپ کی سلائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس طرح سے میں نے ہلکی سی یہاں پہ فیبرک گلو لگا دی ہے، اور اس کو یہاں پہ میں نے جہاں پہ ہمارے گلے کی میجرمنٹ پوری آ رہی تھی وہاں پہ میں نے اس طرح سے اس کو فکس کرنے کے بعد اب اپنی سلائی جو ہے وہ یہاں پہ چلا دینی ہے۔ جو ہم نے سلائی پہلے سے چلائی ہوئی ہے بالکل اسی سلائی کے اوپر ہماری سلائی جو ہے وہ دوبارہ سے آئے گی، تاکہ آپ کی سلائیاں بہت زیادہ شرٹ کے اوپر پرومیننٹ نہ ہوں۔ تو یہ ہمارا سمپل سا بیوٹیفل سا نیک لائن جو ہے وہ ریڈی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اور آپ کو میں یہ دکھا رہی ہوں اپنی شرٹ کی فائنل لک، تو آپ چاہیں تو آپ اس میں مزید تھوڑی بہت چینجز کرنے کے بعد اس نیک لائن کو اپنے سٹائل سے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہ فائنل لک ہے ہماری شرٹ کی، اور آپ یہ نیک لائن جو ہے وہ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔